حبیب اللہ جشن سونے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں گیت سرکار گائے تے کمی رہندی نہیں گیت سرکار جگائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں چھٹ کے در غیرہ تے سہیاں تھے سہی تھے در تے چھٹ کے در غیرہ تے سہیاں تھے سہی تے در تے رب دے محبوب جن پیاں تے نبی تے در تے جا کے جو لیجے بچائے تے کمی رہندی نہیں جا کے جو لیجے بچائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں اس گھرانے دے وفادارا تو صدقے جائے اس گھرانے دے وفادارا تو صدقے جائے سونے دی آل تے غبدارا تو صدقے جائے ٹکڑے پنج تن دے ٹکڑے پنج تن دے ٹکڑے پنج تن دے جکھائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں حیدری ہاں تے پٹا حیدر گھل پایا حیدری ہاں تے پٹا حیدر گھل پایا رب دسو میں تے کئی بار ازمایا نارے حیدر دے جلائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں اب میں بلا تغیر حضور صاحبزادہ والا شاہ سے عرض گزاروں کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو روشن سے منور فرمائے یا حیو بس ٹھیک ہے تمام تشریف نحمده
ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. محترم مکرم محتشم عزیزان من، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ احباب بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ الحمدللہ العظیم رب کائنات کے فضل سے، اس کے کرم سے ہم نے ایک نیا سلسلہ جو کہ درس قرآن و تفسیر قرآن کے عنوان سے آغاز کیا ہے، اس کے ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اللہ کے کرم سے پچھلی 3 سے 4 جمعراتوں کو یہ سلسلہ جاری رہا، اور آج بھی جمعرات ہے، اور نماز عشاء باجماعت ادا کرنے کے بعد اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ احباب عزیزت، ہم نے جو احباب پراپر آ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ موضوع کیا چل رہا ہے۔ ہم نے پچھلی جمعرات کو باقاعدہ طور پہ تفسیر قرآن مجید کا آغاز کیا تھا۔ اس سے پہلے تعارف قرآن، شان والا قرآن، فضائل قرآن پہ گفتگو جاری رہی، اور پچھلی جمعرات کو اللہ کے کرم سے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے گفتگو کا آغاز کیا، جس میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ لفظ شیطان کا مطلب کیا ہے۔ شیطان تو سب بولتے ہیں لیکن مطلب کسی کو نہیں پتا تھا۔ ہمیں پتا چلا کہ لفظ شیطان کا مطلب جو ہے وہ دور ہونا ہے، کیونکہ مقرب بارگاہ الہی تھا، نافرمانی کی، اللہ نے اس کو اپنے سے دور کر دیا تو شیطان ہو گیا۔ پھر رجیم کا معنی سمجھا کہ رجیم کا معنی ہے نکالنا، چونکہ وہ فرشتوں کی باعظمت جماعت میں شامل تھا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس جماعت سے نکال دیا۔ تو یہ گفتگو ہم نے سمجھی تھی۔ آج اسی گفتگو سے آگے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور آغاز میں اتنی بابرکت چیزیں انسان کو مل جائیں، اہل ایمان کو مل جائیں، تو اس سے بڑی اور کوئی آپ کے لیے سعادت مندی، عزت کے لائق بات نہیں ہو سکتی کہ آپ جب بھی کسی کام کا آغاز کرتے ہیں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم بسم اللہ شریف کے متعلق گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے کچھ بنیادی جو ہمارا ایک
ہر سیشن کا ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ تعارفی کلمات کچھ نہ کچھ فضائل قرآن کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتے رہے. اس پہ ایک مختصر سی تھوڑی سی گفتگو، پھر ہم بسم اللہ شریف کی تفصیل میں جائیں گے. قرآن مجید فرقان حمید نظم اور معنی کا ایک مرجع ہے. آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ جس کا لفظ اور جس کا مطلب آپس میں ایک لیول سے آ کے جڑ جائیں اس کتاب کو قرآن مجید کہتے ہیں. یعنی لفظ بھی با کمال ہیں، جس کا معنی بھی بڑا با کمال ہے. ایک ایک لفظ جب آپ پڑھتے ہیں، اگر تھوڑا سا علم رکھنے والا بندہ ہو تو وہ اس کا معنی خود ہی ادراک کر لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے. اور اگر علم والا نہیں ہے تو جب معنی پڑھتا ہے تو اس کو لفظ کی بھی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے کہ واہ قرآن تیری کیا شان ہے کہ تیرے لفظ بھی با کمال ہیں، تیرے معنی بھی با کمال ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کتاب کو نازل فرمایا. اب یہ خود کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا، ویسے بھی آسمانی کتب اللہ نے نازل فرمائی ہیں، آسمانی صحیفے اللہ نے نازل فرمائی ہیں، لیکن اس کی نزول میں حضور کی ذات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خاصہ رکھا ہے. اور طریقہ کار وہ اختیار کیا. لفظ وحی پہ بھی میں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ کس طرح وحی کی اقسام ہے، وحی کا مطلب کیا ہے، وحی کیسے آتی رہی، کتنے عرصے میں آتی رہی، وحی کے ذریعے سے قرآن، یہ سب آپ گفتگو سماعت فرما چکے. تو جو حضور کے قلب مقدس پر نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا طریقہ کار اختیار فرمایا، جب آپ اس طریقے کو پڑھتے ہیں تو آپ پر حضور کی عظمت کے راز آشکار ہوتے ہیں کہ جس محبوب پر اس طریقے کے ساتھ کتاب نازل ہو رہی ہے وہ محبوب کتنی شان والا ہوگا. یعنی کہ طریقہ کار جو اپنایا گیا، حرف آغاز دیکھیں قرآن مجید کے حروف کو اٹھا کے دیکھیں. میں نے جیسے اکثر عرض کیا سارا قرآن میرے نبی پاک کی نعت ہے، تو اگر حرف قرآن کا آغاز دیکھیں تو حضور کی امتیازی جو حیثیت اللہ نے آپ کو شان والا عطا فرمائی، وہ برملا اس کا اظہار ہوتا ہے. حضور کو اللہ نے کتنی شانوں سے نوازا. تو خود سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام پر جب کتابوں کا نزول فرمایا تو طریقہ کار یہ ہوتا تھا، مثال کے طور پہ اللہ نے کسی پہاڑ کو منتخب فرمایا، پہاڑ کو منتخب کر کے اس پہ نزول فرمایا، پھر اپنے نبی یا رسول کو حکم فرمایا کہ وہاں پر تشریف لے جائیں اور جا کر رب کا کلام حاصل فرما لیں. جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے، آپ کلیم اللہ بھی ہیں، کوہ طور پہ تشریف لاتے، اللہ کے کلام کا نزول وہاں پہ ہوا. ایک پہاڑ کو منتخب کیا اور یک بارگی میں کلام اتارے گئے. اب حضور کی شان دیکھیں کہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی قرآن اتر رہا ہے، کسی پہاڑ کی قید نہیں ہے. حضور کھڑے ہیں گفتگو فرما رہے ہیں تب بھی قرآن اتر رہا ہے. حضور سفر میں ہیں تب بھی قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہے. حضور مکہ میں ہیں تب بھی قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہے. حضور مدینہ میں ہیں تب بھی قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہے. حضور کسی غزوہ میں ہیں، کسی جنگ میں ہیں، تب بھی رب کا قرآن اتر رہا ہے. نہ وقت کی قید ہے نہ جگہ کی قید ہے، کیونکہ قرآن وہ عظمتوں والا ہے کہ جو ان قیدوں سے پاک ہو کر حضور کے قلب پہ نازل ہوا. مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو اتارا گیا، کوہ طور پہ بلایا گیا، کلام ہوا، کلام عطا ہو گیا. اب پوچھا جائے قرآن سے کہ اے قرآن، اگر تیرا نازل ہونا کسی پہاڑ پر تھا تو کیا یہ ممکنات میں شامل ہے؟
یعنی اگر اللہ کسی پہاڑ کو منتخب کرتا کہ اس پر قرآن نازل ہوا ہے، حضور تشریف لے جاتے، حضور وہاں سے قرآن پاک کا خزانہ لیتے رہتے اور امت تک پہنچاتے رہتے، تو کیا اگر کسی پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو کیا یہ ممکنات میں شامل تھا؟ اب قرآن پاک ہی اس کا جواب دیتا ہے۔ سورۃ الحشر ہے، آیت نمبر 21 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو آپ اسے دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ جھک کے پھٹ جاتے۔ اب اس آیت میں ایک ہیبت و جلال کا اظہار ہے اور عظمت مصطفیٰ کی شان کا اظہار ہے۔ فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو آپ اسے دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے جھک کر پھٹ جاتے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ آپ کو فکر دے رہا ہوں، آپ اس پہ غور کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کس بات پہ فرمایا غور کریں؟ اللہ نے فرمایا پہاڑوں کی اونچائیاں جس کو برداشت نہیں کر سکیں، سمندر کی گہرائیاں جس کو برداشت نہیں کر سکیں، کائنات کے کسی سیارے ستارے پر اتارتا تو برداشت نہیں کر سکی، تو مولا پھر کس نے برداشت کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ بقرہ 97 نمبر آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 میں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب فرماتے ہیں جو شخص جبریل کا دشمن ہے وہ ظلم کر رہا ہے۔ کیونکہ جبریل وہ ہیں جس نے ہمارے حکم سے آپ کے قلب مقدس پہ ہماری کتاب کو اتارا ہے، آپ کے دل پہ اس کتاب کا نزول فرمایا ہے، ہمارا حکم ہوا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا، اب اس بات کو سمجھنا ہے کہ اگر کتاب کو ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، یہ سرما کی طرح اٹھ جاتے، یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ سمندروں پہ نازل کرتے سمندر خشک ہو جاتے۔ دنیا کائنات کا کوئی بھی حصہ ہوتا، سیارہ ہوتا، ستارہ ہوتا، دنیا ہے، کسی شے پر بھی نازل کرتے برداشت نہیں کر سکتے، تو مولا یہ پھر برداشت کیا تو کس نے کیا؟ کہا یہ مصطفیٰ کے قلب مقدس نے، حضور کے قلب مقدس پر ہم نے نازل فرمایا، تو اس قلب نے، حضور کے قلب پاک نے اس کو اپنے اندر سمو لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم غور کرو اس بات پر کہ سارے پہاڑ ایک طرف، سمندر ایک طرف، دنیا ایک طرف، کائنات ایک طرف، میرے آقا کا قلب پاک ایک طرف ہے، حضور کا سینہ پاک ایک طرف ہے۔ اس آیت میں بھی حضور کی اہمیت کو اجاگر فرما کر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا کو کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ قرآن اتنا بڑا ہے کہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، سمندر برداشت نہیں کر سکتے، تو اگر برداشت کیا کسی نے اپنے اندر سمویا ہے تو وہ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بڑا بابرکت بنایا ہے. جتنا بابرکت بنایا ہے اتنا عظمت والا بھی بنایا ہے, اتنا عزتوں والا بھی بنایا ہے. اور اللہ نے چونکہ حضور کو محبوبیت میں سب سے اعلیٰ درجہ عطا فرمایا ہے, تو جو چیز حضور کو دی ہے وہ بھی بہت بڑی شان والی عطا فرمائی. تو ہم یہ مختصر سا تعارف ہو گیا. اب جو ہماری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. پچھلی جمعرات کو ہم نے کس پہ گفتگو کی تھی اور آج کس پہ گفتگو کرنے لگے ہیں؟ تو ہر نیک کام کرنے سے پہلے یہ دونوں چیزیں پڑھ لینی چاہیے. ایک دفعہ سارے مل کے پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پہلے گفتگو آپ نے سماعت فرمائی, مختصر سا شان قرآن میں تعارف بیان کیا, اور اب ہم باقاعدہ طور پہ آج اللہ کے کرم سے, اس کے فضل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں. اب یہ بہت خوبصورت باتیں ہیں, ان کو آپ نے صرف سننا نہیں ہے بلکہ اپنانا بھی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں جو آپ کی روزمرہ زندگی میں آپ کو کام آئیں گی, روزمرہ زندگی میں کام آئیں گی. اس لیے اس کو اپنانا ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا. چونکہ میں نے جیسے آپ احباب کو پہلے بتایا کہ میں نے ان موضوعات پر خاص طور پہ قرآن پاک کی تفسیر کے اوپر بڑی محنت کی ہے, اور میرا بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ یہ چیزیں آپ تک پہنچاؤں. وقت کی قید تھی, مصروفیت کی قید تھی, لیکن پھر مصروفیت تو دن بہ دن بڑھتی ہے, وقت نکالنا پڑتا ہے. اللہ کا شکر ہے حضور مرشد کریم کی نگاہ پاک کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت ہمیں عطا فرمایا, اور اس وقت کو ہم ہر ہفتہ وار اجتماع کی صورت میں یوٹیلائز کر رہے ہیں, اور قرآن کی باتیں سن بھی رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں. تو یہ بڑی محنت ہے. یہ صرف آپ نے سن کے یہاں سے سن کے یہاں سے نکالنا نہیں ہے, بلکہ اس کو اپنے دل میں جگہ دیں, اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں. آپ کو بہت سکون آئے گا, اور کئی ایسے خدشات کا ازالہ ہوگا جو ساری زندگی آپ کے دماغ میں گھومتے رہے. ایسے سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے جو آپ نے کبھی سنے نہیں ہوں گے. ایسی خوبصورت گفتگو آپ سنیں گے جو آج سے پہلے شاید آپ نے کبھی سنی نہ ہو. تو یہ سب ذخیرہ, یہ تحفہ میری طرف سے آپ کے لیے ہے جو بیان کر رہا ہوں. ویسے تو قرآن اللہ کا تحفہ ہے جو ہمیں عطا ہوا. اب جب انسان اپنی محنت سے کسی تک پیغام پہنچاتا ہے تو یہ انسان کی طرف سے بھی ایک بندے کے لیے تحفہ ہوتا ہے. تو یہ آپ سب کے لیے ہماری طرف سے ایک تحفہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کا آغاز حرف با سے ہوا. کس سے ہوا؟ حرف با سے ہوا. جیسے آپ عربی میں پڑھتے ہیں الف با, حرف با سے ہوا, اور با کا مطلب ہے ساتھ. ساتھ. اسم کا مطلب ہے نام, اور اللہ کا مطلب ہے اللہ. تو بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ. بسم اللہ اللہ کے, بولیے, اللہ کے نام کے ساتھ. با کا مطلب ہے ساتھ, اسم کا مطلب ہے نام, اللہ کا نام آیا. تو بسم اللہ یعنی اللہ کے, بولیے توجہ میری طرف رکھیں, کوئی بات ضائع نہیں کرنی آپ نے, اللہ کے نام کے ساتھ. آگے فرمایا الرحمن الرحیم, جو بہت مہربان, بہت مہربان. اس جملے پہ غور کریں, بہت مہربان, نہایت رحم والا ہے. کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی لاؤ دنیا میں اس سے بڑا مہربان کا نہیں لا سکتے. جتنے مہربان ہیں وہ رب کی عطا سے ہیں.
اور رب ذاتی طور پہ بہت بڑا مہربان ہے. پھر کہا کہ نہایت رحم کرنے والا. کہا تم بھی لوگوں پر رحم کرتے ہو، لاؤ رب سے بڑا رحم کرنے والا. کہا نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے، کیونکہ جو تم پہ رحم کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، لیکن رب کا ذاتی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے رحم فرما کے بخش دیتا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. پڑھیے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نا ایک بڑا کرم فرمایا. تو سارے جتنے بیٹھے ہو نا تو سن سے بڑا کرم ہے رب کا. کیا کرم ہے؟ پچھلی بھی امتیں ہوئی، یہ خزانے نہیں ملے ان کو، ملے ضرور ہیں. انبیاء آئے، ان کے اوپر کتابیں بھی نازل ہوئیں، صحیفے بھی، لیکن جو خزانے آپ غلامان مصطفیٰ کو ملے ہیں وہ ان کو نہیں ملے. اسی لیے تو وہ انبیاء بھی اس امت کے صالحین اور مومنین پہ رشک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کاش ہم نبی نہ ہوتے، حضور کی امتی ہوتے. کیوں؟ کیونکہ رب کریم نے فرمایا جو خزانے آپ کو دیے وہ اور کسی کو. اب ان خزانوں میں سے سب سے فضیلت والا خزانہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے، بسم اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں جب یہ خزانوں کا نزول فرمایا تو بعض چھوٹی چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی. چھوٹی چیزوں میں، بولیے، چھوٹی چیزوں میں اس کی مثال یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنی سی آیت ہے، برکت بہت بڑی. آیت اتنی سی ہے، برکت، اللہ کی مدد اس میں، اللہ کی مہربانی اس میں، اللہ کا رحم اس میں بہت. جتنی بھی رب کی عطائیں ہیں اللہ نے فرمایا ہم نے بسم اللہ میں سمو دی ہیں. اب اس کو استعمال ہم نے کرنا ہے. ہمارے لیے خزانہ ہے، خزانہ مل گیا، اب اس کو ہم نے یوز کیسے کرنا ہے وہ آگے انشاءاللہ بیان ہوگا. حدیث پاک میں ہے، میرے اور آپ کے کریمہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ الرحمن الرحیم اکتر او ابتر. حضور نے فرمایا جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ برکت والا نہیں رہتا، بلکہ وہ ابتر ہو جاتا ہے، بے برکت ہو جاتا ہے. جو کام بھی آپ شروع کریں، کیسے کریں؟ بولیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ نے شروع کرنا ہے. جو کام بھی آپ پڑھیں کریں. اب مثال کے طور پہ قرآن پڑھنا ہے، آپ کا ایک طریقہ کار ڈیولپ ہے، آپ بغیر بسم اللہ کی کبھی کسی سورت کا آغاز کریں، ضروری نہیں. حالانکہ سورہ فاتحہ کے اوپر نزول ہوا اور اس میں بہت سارے علماء یہاں پر یہ بھی لکھا، کیونکہ ہم اختلافی بات نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے اسٹریٹ فارورڈ درس دینا ہوتا، لیکن بعض علماء نے اس کی شان میں یہاں تک لکھا کہ سورہ فاتحہ کا جز بنا کے اللہ نے نازل فرمائی. لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ یہ شریعت علیحدہ ایک آیت ہے، ہم نے اس معاملے میں نہیں جانا. لیکن آپ فقط اس کی اہمیت دیکھیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھیں یا سورہ ناس پڑھیں، پڑھی پہلے بسم اللہ شریف جائے. قرآن کی کوئی بھی سورت، چلے سورت چھوڑ دیں، کہیں سے بھی قرآن کی آیت پڑھنی ہے پہلے کیا پڑھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ شریف کو لفظ با سے شروع فرمایا، حرف با سے. بسم اللہ کی پہلے کیا ہے؟ بولیے، حرف ہے، یہ با ہے. کیا ہے؟ با ہے.
اب حرف با سے اس لیے شروع فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انسانوں کو اکٹھا فرمایا، ان کی روحوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا. اس عہد کے جواب میں سب سے پہلے انسان کے منہ سے جو حرف نکلا وہ حرف با تھا. کیسے؟ سنیے، سورہ اعراف میں 172 نمبر آیت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب ہم نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد اور ان سے اس متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں. یہ وہ منظر ہے کہ عالم ارواح میں سب کی روحیں ہیں، ساری انسانیت ازل سے لے کر اب تک جتنے آنے ہیں سب وہاں پہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو اکٹھا فرمایا اور پھر پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا، جن کے سینوں میں اللہ نے ایمان کو داخل فرمایا سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. تو انسان کے منہ سے سب سے پہلے جو حرف نکلا وہ لفظ حرف با. اب پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے جواب دے دیا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے، پھر کہنے لگے ہم سب گواہ بنتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے تم سے آج کا عہد لیا گیا ہے تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہمیں خبر نہ تھی، ہم نے بتا دیا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں. یعنی کوئی اٹھ کے کہہ سکتا تھا نا روز محشر مولا ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی، ہمیں تو بتائیں. کہا بتایا تھا. کہا کب بتایا تھا؟ کہا وہ میثاق، عہد میثاق یاد کرو، جب تمہیں اکٹھا کیا اور تم سے عہد لیا کیا تمہارا رب نہیں. جن کے سینوں میں آج ایمان داخل ہے سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے. تو ایک تو یہ عہد ہو گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت سے، تو جنہوں نے انکار کیا جو نہ بولے، بعض علماء نے لکھا آج وہ کفر میں مبتلا ہے، وہ رب کو نہیں مانتے، رب کی وحدانیت کو نہیں مانتے، رب کے ایک ہونے کو نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے نصیب میں نہیں تھا. اور جنہوں نے اس عالم میں قالوا بلا کہہ دیا آج اللہ نے ان کے سینوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیا. پھر کہا کہ تم یہ نہ کہو کہ قیامت کے دن کہ تمہیں خبر نہیں تھی، پھر ہم نے نبیوں کو بھی بھیج کے خبر دی ہے، ہم نے اپنے بندوں کے ذریعے بھی تمہیں تلقین دلائی ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم مانو یا نہ مانو. لیکن یا رب کریم آج ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں ہم وہ نہیں، ہم ماننے والے بیٹھے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اقرار کیا تھا تیری وحدانیت کا، تیری ربوبیت کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اقرار میں نے یہ لیا تھا، ایک عہد میں نے اور بھی لیا تھا. یہ دو عہد ہوئے تھے. ایک عہد میں نے خاص و عام کو شامل کیا، ساری انسانیت تھی. ایک عہد میں نے سارے رسولوں کو شامل کیا، سارے نبیوں کو شامل کیا، سارے پیغمبروں کو شامل کیا. اس میں کوئی عام نہیں تھا کیونکہ خاص کا عہد تھا تو خاصوں کو بلایا. بس یہ میلاد پاک کا مہینہ ہے تو اس مہینے کی وساطت سے
یہ ایک تحفے کے طور پہ یہ ایک بات آپ کو سنا رہا ہوں، تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے ہیں لیکن دل کیا یہ ضرور آپ کو سناؤں، کیونکہ عہد میثاق کی بات آ گئی تو وہ عہد بھی یاد کریں کہ جب سب نبیوں کو اللہ نے جمع فرمایا اور میرے مصطفیٰ کی فضیلت و عظمت کا اظہار کر دیا۔ سورہ آل عمران کی 81 نمبر آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ حضور کی شان دیکھیں، میلاد پاک قریب ہے، اس کی برکت کے حصول کے لیے آپ کو آیت سنا دی۔ اللہ نے فرمایا اور یاد کرو، ایک وہ یاد کروایا جب انسانوں کو اکٹھا کیا تو کہا کہ کیا تمہارا میں رب نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا۔ سب سے پہلے جو آپ کی زبان سے حرف نکلا وہ کیا تھا؟ حرف با تھا، اور قرآن پاک کا بھی صریحتاً آغاز حرف با سے ہوا۔ دوسرا جب عہد لیا، چونکہ خاص کی بات تھی تو خاصوں کو بلایا، عام کے آگے دیکھیں اس میں ایک اور بھی نکتہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا تو سب کو بلایا، اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن جب حضور کے بارے میں عہد لیا تو صرف ان کو بلایا کہ کہیں انکار کی گنجائش باقی ہی نہ رہے، سارے وہ تھے جنہوں نے اقرار کرنا تھا۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ محبوب کی شان آئے کو انکار نہ کرے بلکہ اقرار کرے، اور یہ ناپسند ہے کہ محبوب کی بات آئے تو کوئی انکار کرے، کہ انکار نہیں کیا۔ سب پیغمبروں کو اکٹھا کیا، اللہ فرماتا ہے اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ میں تم کو کتاب و حکمت دوں اور پھر تشریف لائیں تم میں عظیم الشان رسول، وہ رسول جب آئیں تو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائیں تو تم ضرور ان پر ایمان لانا، ضرور ان کی مدد کرنا۔ کیا تم اس بات پر اقرار کرتے ہو؟ کیا اس پر میرا بھاری ذمہ لیتے ہو؟ تو سب رسولوں نے عرض کیا مولا ہم اقرار کرتے ہیں، سب نبیوں نے کہا مولا ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ روز محشر گواہ ہو جاؤں گا۔ یعنی حضور کی فضیلت، حضور کی شان کی عظمت دیکھیں نا، کہ ایک رب نے اپنی ربوبیت کا عہد لیا، دوسرا حضور کی رسالت کا عہد لیا، اور سب نبیوں سے تسلیم اس لیے کروایا کہ سارے فضیلت والے ہیں لیکن افضل ایک ہی ہے، وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے آقا کی ذات، افضل ایک ہی ہے۔ تو کہا کہ سب سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آغاز کہاں سے ہوا؟ حرف با سے۔ با کا مطلب کیا ہے؟ بولیے، با کا مطلب کیا ہے؟ اسم کا مطلب کیا ہے؟ اور آگے فرمایا الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو فرمایا جب یہ پورا خزانہ تمہیں مل گیا تو پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہر کام کا آغاز اسی خزانے سے کرو تاکہ میری مدد بھی مل جائے، میری رحمت بھی مل جائے، میری برکت بھی مل جائے،
میرا رحم بھی مل جائے، میری مہربانی بھی تم پہ ہو جائے۔ ہر کام کا آغاز جب کریں تو کیا پڑھیں؟ ذرا طرز کے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو فرمایا ہر چیز کا آغاز۔ اب اچھا، اس میں جب آپ ایک عادت بنا لیں گے نا، آپ کو ایک فائدہ میں بتاؤں، آپ خود ہی حرام کاموں سے بچنا شروع کر دیں گے۔ حرام کام سے پہلے تو بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی نا، حلال کام سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ بدی کرنے سے پہلے تو نہیں پڑھی جاتی نا، یہ تو گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ نیکی کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اچھا کام کرنے سے۔ تو کہا جب تمہاری عادت ڈیولپ ہو جائے گی نا، جب تم کوئی کام کرو گے تو پہلے پرکھو گے یہ اچھا ہے یا نہیں ہے، اور جب فیصلہ کرو گے اچھا ہے تو آغاز کس سے کرو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اچھا اب آگے چلیے، میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر امر ذی شان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو، یعنی ہر نیک کام کا آغاز۔ اور جب اس کی شرح آپ نے بیان فرمائی تفصیل، اب اس کی اہمیت سمجھیے گا۔ حضور نے فرمایا دروازہ بند کرو تب بھی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیا بجھاؤ تب بھی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، برتن ڈھانپو تب بھی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، مشک کا منہ بند کرو تب بھی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نا، برتن ڈھانپنا، گلاس ڈھانپنا، لائٹ بند کرنا، لائٹ جلانا، دیا بجھانا، دیا جلانا، دروازہ کھولنا بند کرنا، حضور نے فرمایا ان سے پہلے بھی پڑھو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، رب کے کام سے آغاز کرو گے تو برکت ہی برکت ہو جائے۔ کھانے پہ پڑھو گے کھانے میں برکت ہے، پانی پہ پڑھو گے پانی پہ برکت ہے، جس دروازے کو کھول کے داخل ہو رہے ہو پڑھو گے تو جہاں داخل ہو رہے ہو وہاں پہ برکت ہے۔ تو ہر کام کے آغاز سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب بڑی خوبصورت باتیں آ رہی ہیں۔ یہاں تک تو آپ نے سبق ارشاد آپ نے سماعت فرمایا، اور میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا کہ ہم نے کب اور کہاں پڑھنا ہے۔ اب آگے سنیں اس کی برکت کیا ہے، پڑھنے سے ملے گا کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کسی اور نبی پر نازل نہیں ہوئی، مجھ پر نازل ہوئی ہے، سوائے اس کے حضور کے فرمایا کہ سوائے سلیمان علیہ السلام کے اور حضور کے اور کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی ہے۔ اب جب سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی تو وہ کیا منظر تھا، اب وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، یہ طویل واقعہ ہے قرآن مجید میں، جب اس کی تفسیر پہ ہم پہنچیں گے تو میں آپ کو ڈیٹیل سے سناؤں گا، لیکن اس بات سے جو جڑی چھوٹی سی بات ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو آپ نے اس خط کا آغاز کیسے فرمایا، بڑا خوبصورت انداز تھا۔ سورۃ النمل اٹھائیں، 30 نمبر آیت ہے اور 31 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو فرمایا اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط لکھا، آغاز میں ٹائٹل لکھا اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن۔ کیسے؟ یہ سلیمان کی طرف سے خط ہے اور شروع اس کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان
ہن سلیمان علیہ السلام نو بھی پتا سی نا کہ اس کام میں جڑا کام چاہ رہے ہیں اس برکت تاں پیسی جس ٹائم آغاز رب سونے دے نام تو ہوئے. برکت کے لیے نام لکھ دی، آغاز کر دیا نا، نام لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کر دیا. اب چاہتے کیا تھے؟ کس کام کو چاہتے تھے کہ برکت ہو اس میں؟ سنیے 31 نمبر آیت سورہ نمل کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. اب سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، یہ خط سلیمان کی طرف سے علیہ السلام، اور اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان، بولیے جو بڑا مہربان. پھر اگلی آیت میں فرمایا خط کے متن میں یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کے میرے پاس آ جاؤ. قرآن پاک میں ان شارٹ، میں نے پچھلی جمعرات کو عرض کیا تھا کہ قرآن کا ایک جو اسلوب ہے نا وہ منظر نگاری ہے. وہ جملہ ایک بیان کرتا ہے قرآن، لیکن آپ کے تصور میں سٹوری پوری گھوم جاتی ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. جملہ ایک بیان ہوا، میرے سامنے سرکشی نہ کرو، مسلمان بن کے آ جاؤ. آپ کے دل و دماغ میں پورا تصور آ گیا کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو مسلمان ہونے کی دعوت دی ہے کہ آ جاؤ، ایمان لے آؤ، میں اللہ کا نبی ہوں، سرکشی نہ کرنا. جیسے شیطان نے سرکشی کی اور رب سے دور ہوا، کہیں تم بھی رب سے دور نہ ہو جانا، میری تابع ہو جاؤ، اللہ تمہارے دل میں اپنے قرب کو پیدا فرما. پورا منظر آ گیا. جب انشاءاللہ یہ سورہ پاک آئے گی ہم اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے، پورا واقعہ آپ کو سنائیں گے کہ آپ کی سلطنت کا عالم کیا تھا. تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ نے آغاز فرمایا تو علماء فرماتے اس بسم اللہ کی برکت سے ملکہ بلقیس ایمان بھی لائی، چل کے آپ کے پاس بھی آئی، آپ سے نکاح بھی کیا، اور پوری سلطنت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں دے دیا. اس کے پیچھے برکت کیا تھی؟ بسم اللہ. یہ ایسی برکت ہے کہ جو انہونی کام بھی ہوتے ہیں نا، اس کی برکت سے وہ بھی ہو جاتے ہیں. ہو نیک کام، ہو اچھا کام، برا کام. آگے چلیے. آپ احباب جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک ایسے طوفان کا ذکر ہے جس نے سارے عالم کو اپنی زد میں لیا تھا. اگر کوئی بتا سکے؟ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا گیس کر لیا. طوفان نوح علیہ السلام. قرآن پاک میں اللہ نے اس طوفان کا ذکر فرمایا. اب ہوا کیا؟ اس کی بھی جب تفسیر آئے گی ہم پورا واقعہ بیان کریں گے، لیکن بسم اللہ کی جو برکت ہے اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، بیان کرنا ضروری ہے. طوفان نوح آ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آپ نے، جیسے ہر نبی کی ڈیوٹی ہے وہ اپنے دین کی اشاعت کرتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، اللہ کا خوف دلاتے ہیں، ان کے دلوں میں خشیت الہی کو پیدا کرتے ہیں تاکہ ان کا تزکیہ نفس ہو جائے اور وہ اللہ کو بھی مانے، اللہ کے نبی اور رسولوں کو بھی مانے. ہر نبی کا یہی طریقہ کار رہا. اس اسلام میں بہت سارے انبیاء ظلم کا بھی شکار ہوئے، شہید بھی ہو گئے. انشاءاللہ وہ ساتھ ساتھ واقعات آئیں گے. یعنی کہ بہت سارے انبیاء نے بڑی محنت کر کے، بڑی تکالیف کے ساتھ اللہ کے دین کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. اب نوح علیہ السلام نے بھی جب پرچار شروع کیا، ایمان والے کم تھے، بے ایمان زیادہ تھے. چند آپ کے ہم نوا ہوئے جنہوں نے آپ پر ایمان لایا، کچھ خاندان کے لوگ تھے، کچھ باہر کے لوگ تھے، شامل ہوئے. اب سرکشی بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، بڑھتی گئی. اللہ تعالیٰ کو جلال آیا اور اس سرکشی کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے. غضب کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم طوفان اتاریں گے. وہ ایسا طوفان ہوگا زمین سے بھی پانی ابلے گا، آسمانوں سے بھی برسے گا،
کسی کو سر چھپانے کی بھی جگہ. کوئی اگر سوچے گا نا کسی درخت کے نیچے چھپ جاؤں گا، نہیں چھپ سکے گا. کوئی سوچے گا کسی غار میں چھپ جاؤں گا، نہیں چھپ سکے گا. کوئی سوچے گا کسی پہاڑ پہ چھپ جاؤں گا، کسی بلندی پر چلا جاؤں گا، بچ جاؤں گا. اللہ نے فرمایا ہم ہر خشک کو تر میں ڈبو کر ہم عذاب کو نازل کریں گے. تو کہا مولا پھر بچیں گے کیسے؟ فرمایا ایک کشتی بناؤ، ایک کشتی بناؤ. جب وہ مکمل ہو جائے گی تو اپنے ہم نوا لوگوں کو اکٹھا کر لینا اور اس پہ بٹھا لینا، سوار کر لینا. اور جب آپ کی کشتی پہ سوار ہو جائیں گے وہ بچ جائیں گے، جو نہیں سوار ہوں گے وہ ہلاک ہو جائیں گے. اور جو آپ کی کشتی پہ آپ کے متعلقین بچ جائیں گے ان کے پیچھے جو دعا کار فرما ہوگی وہ دعا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج آپ نے ہو سکتا ہے پہلی دفعہ یہ بات سنی ہو کہ نوح علیہ السلام کی جب کشتی بنی اس پہ جو بندے چڑھے، آپ کے ہم نوا، آپ کے ماننے والے، ان میں جانور بھی شامل تھے، بہت سارے فصلوں کی، درختوں کی شاخیں بھی شامل تھیں، آپ بھی شامل تھے. آپ کی اولاد میں سے کچھ تھے، کچھ نافرمان ہوئے، وہ ہلاک ہوئے. اللہ نے فرمایا ہم ان کو بچائیں گے جو آپ کی سواری پر سوار ہوں گے، اور جب آپ کی سواری پر سوار ہو کے بچیں گے ان کے پیچھے جو دعا ہوگی بچانے کے لیے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کیسے اس کا ثبوت قرآن پاک سے ملتا ہے؟ کیسے؟ سورہ ہود کے اندر 40 نمبر آیت کریمہ ہے. سنیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم عذاب پہنچا، ہم نے حکم دے دیا عذاب آ رہا، تو پانی چشموں کی طرح جوش سے ابلنے لگا. تو ہم نے فرمایا اے نوح علیہ السلام اس کشتی میں ہر جنس سے نر اور مادہ 2 عدد پر مشتمل جوڑا سوار کرو، اور اپنے گھر والوں کو بھی لے لو سوائے ان کے جن پر ہلاکت کا فرمان پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ان کو بھی لے لو جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے اچھا سب بیان کر کے پھر اللہ نے ایک تصویر کھینچی. کیسے ارشاد فرمائی؟ فرمایا پھر جب وہ سارے سوار ہوئے نا تو وہ چند لوگ تھے. وہ کتنے تھے؟ اللہ فرماتا ہے وہ چند لوگ تھے، ان کے سوا نوح پر کوئی ایمان نہیں لایا، چند لوگ تھے. اب یہ حکم آ گیا کہ جانوروں کو بھی سوار کرو، ان میں سے ایک جوڑا لو، ان کی نر بھی مادہ تاکہ نسلیں آگے چلیں. پھر اپنے گھر والوں کو سوار کرو، لیکن وہ گھر والے نہیں جو آپ پر ایمان لائے ہیں، وہ گھر والے. پھر فرمایا جو آپ پر ایمان لائے باہر کے ہم نوا ہیں ان کو بھی سوار کرو، ساتھ لے لو. اب جب سارے سوار ہو رہے تھے نا، پانی ابلنا شروع ہوا، کشتی تیار، سارے سوار ہو رہے. اب سنیے بسم اللہ کی برکت. اب بسم اللہ کی برکت کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 41 ہے، قرآن ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. خوبصورت ارشاد فرمایا. اب اللہ تعالیٰ وہ منظر کشی فرما رہا ہے، وہ منظر نگاری اتار رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کشتی تیار تھی، نوح علیہ السلام کے حواری موجود ہیں،
وہ سارے بے ایمان غرق ہو رہے ہیں، آپ کے پیارے کشتی میں جا رہے ہیں، کیونکہ کشتی نے چلنا ہے پھر ٹھہرنا ہے۔ کشتی میں جو سوار ہیں نسبت کشتی سے ہے تو بچیں گے، نسبت کشتی سے ہے تو بچیں گے، کشتی پہ سوار نہیں تو بچیں گے۔ ایسے ہی حضور نے فرمایا میری آل کی مثال بھی کشتی نوح کی مانند ہے، اس میں سوار ہوگے تو فلاح پاؤ گے، سوار نہیں ہوگے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ فلاح پانی ہے تو سوار ہونا پڑے گا۔ کس کشتی پہ؟ کہا نوح علیہ السلام کی کشتی پہ۔ کہا آج کون سی کشتی ہے؟ کہا وہ در آل رسول ہے، وہ حضور کا گھرانہ ہے، حضور کے پیارے ہیں، ان سے محبت کرو، سمجھو ان کی کشتی پہ سوار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور نوح علیہ السلام کو جب ہم نے حکم دیا، وہ حکم کیا تھا؟ ہر جانور کے ایک جوڑے میں نر اور مادہ دونوں جنسوں کو سوار کرو، اپنے گھر والوں کو سوار کرو، ایمان والوں کو سوار کرو۔ سوار ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ منظر نگاری فرما رہے۔ اب اس منظر کو آپ دیکھیں، یہ قرآن کا معجزہ ہے، آپ کو میں سنا رہا ہوں، آپ کے دماغ میں پوری ویڈیو چل رہی ہے، تصور چل رہا ہے کہ کیا ہوا ہوگا، کیسے پانی ابلا ہوگا، کیسے کشتی ہوگی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ کہا قرآن ایسا ہے کہ 1400 سال بعد بھی جب پڑھو نا تمہارے دماغ میں زندہ خیال پیدا کرتا ہے۔ یہ قرآن معجزہ ہے، یہ زندہ معجزہ ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ کے ذہن میں منظر نگاری ہو رہی ہے، تصور پہنچ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب وہ کشتی پر سوار ہو رہے تھے، سنیے گا، تو نوح علیہ السلام نے کہا لوگوں سوار ہو، لیکن سوار ہونے سے پہلے اللہ کے نام کے ساتھ سوار ہو۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا، فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ سوار ہو، کیونکہ اس کی برکت سے ہی کشتی نے چلنا بھی ہے، کشتی نے رکنا بھی ہے۔ کس کی برکت سے؟ بسم اللہ کی برکت سے۔ کہ یہ بسم اللہ ایک عام سی چیز نہ سمجھنا، یہ بہت بڑا خزانہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کو جس برکت نے چلایا، جس برکت نے ٹھہرایا، جس برکت نے ان پہ سوار لوگوں کو بچایا، وہ اور کوئی نہیں، وہ خزانہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بسم اللہ کی ان تمام باتوں سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ آپ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، آپ نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، آپ کو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کوئی کام نہ ہو رہا ہو جائے، اور اگر کسی مصیبت کا شکار ہو جاؤ نا، دل میں ایمان ہو، اللہ کی رضا کی خاطر آزمائش کو سر کر کے سرخرو ہونا چاہو تو پھر پڑھو بسم اللہ۔ بسم اللہ کے بغیر برکت نہیں ملتی ہے۔ اب آگے چلیں، چند حدیث آخر میں اس کی برکت پہ پھر اجازت چاہوں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ روم کا ایک بادشاہ ہے، اس کا نام ہے ہرقل۔ اس کو تکلیف ہو گئی، تکلیف یہ ہوئی آج کل کے لوگوں کو ہوتی ہے، اکثر لوگ آتے ہیں دم کرواتے ہیں کہ سر کا درد نہیں ٹھیک ہوتا، سر میں بڑا درد ہے۔ یہ اب آپ سب کے لیے سبق ہے، اس کو اپنائیں۔ سارے فیض برکت شفائیں اللہ نے قرآن میں رکھی ہیں۔ ہم اللہ والوں کے پاس جب آ کے دم کرتے ہیں، یہ کوئی ادھر ادھر کا کلام تو نہیں پڑھ کے دم کرتے، رب کا قرآن پڑھ کے دم کرتے ہیں۔ تو وہ ہرقل کو نا سر میں بڑی درد ہو، اس نے خط لکھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، حضور مجھے سر میں بڑا درد ہوتا ہے، میں بڑا تنگ ہوں، کوئی ایسا کرم نوازی فرمائے، کوئی ایسا وظیفہ ہو، کوئی ایسی چیز عنایت فرمائے کہ میرا یہ سر کا درد ٹھیک ہو جائے۔ تو آپ نے ایک ٹوپی میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر پیوست فرما کے اس کو ٹوپی تحفہ بھجوا دی. فرمایا اس کو پہنا کرو، تمہارا سر کا درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، درد سر ٹھیک ہو جائے گا. جب جب ہرقل وہ ٹوپی پہنتا نا اس کا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا. کس کی برکت سے؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا بسم اللہ شریف کی شان کے حوالے سے. حضور نے فرمایا یہ اللہ کا بہت بڑا نام ہے. صرف یہ نہیں فرمایا یہ نام ہے کیونکہ اس میں پاک تو بہت سارے ہیں، فرمایا یہ اللہ کا بہت بڑا نام ہے اور اس نام کو اس قدر اس ذات سے نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی کو اس کی سفیدی سے قربت. جیسے آنکھ کا یہ کالا حصہ ہے نا یہ جیسے سفید حصے سے جڑا ہوا ہے نا، ویسے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہیں اللہ کے قرب سے جوڑ دیتا ہے. اللہ کے اتنے نزدیک ہے کہ جو اس کو اپناتا ہے پڑھنا شروع کر دیتا ہے وہ بھی اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب بسم اللہ شریف کا نزول ہوا تو حضور نے فرمایا کہ بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گئے، جانوروں نے کان لگا لیے، آسمانوں پر شیاطین پر فرشتوں نے شعلے برسائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے جس چیز پر میرا یہ نام پڑا جائے گا میں اس میں برکت کو پیدا کر دوں گا. وہ نام کیا ہے؟ سارے مل کے پڑھیں نا، تھک تو نہیں گئے؟ اچھا اس کے بعد ان چیزوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کام چھوٹا ہو، جیسے برتن بھی ڈالو بسم اللہ، پانی کا برتن اس ٹائم مشق کہتے تھے، مشق ہوتی تھی، یہ صفائی بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے، سفر وغیرہ میں اس کا ڈھکن لگا ہوتا تھا، اس سے پانی پیتے تھے. اس کا منہ بھی بند کرو تو بسم اللہ پڑھو، دروازہ کھولو بند کرو تب بھی بسم اللہ پڑھو. یعنی چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو بسم اللہ ضرور پڑھو، اس سے برکت بھی ملتی ہے اور اس کام کے اندر کوئی مشکل ہے تو وہ بھی دور ہو جاتی ہے. پھر اگلی حدیث پاک میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. کیوں پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارے کھانے سے دور ہو جاتا ہے. اچھا اب یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھ لیں. اکثر اوقات ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم سب سے یہ تھوڑی سی نوک جھوک سی ہو جاتی ہے، چھوٹ ہو جاتی ہے، ہم بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، لیکن دوران کھانا ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھی. ایسا ہوتا ہے نا سب کے ساتھ. اس کا ایک طریقہ آپ کو بتا دوں. حضور نے فرمایا اول تو پہلے پڑھو تاکہ شیطان علیحدہ ہو جائے، کھانے کی برکت رہے. اگر درمیان میں یاد آئے تو پھر یوں پڑھو، یاد کر لیجئے گا بسم اللہ اولہ و آخرہ. ایک روایت میں یہ بھی الفاظ آئے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ. یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، دونوں جملے ٹھیک ہیں. بسم اللہ اولہ و آخرہ. دوران کھانا اگر یاد آئے، کھانا کھا چکے ہیں یا تھوڑا سا رہ گیا یا مڈ میں پہنچے ہیں، یاد آ گیا فوراً پڑھیں. حضور نے فرمایا اس پڑھنے سے یہ ہوگا جو شیطان داخل ہے نا کھانے میں وہ دور ہو جائے گا اور اس کھانے کی پھر سے وہی برکت لوٹ آتی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ جب وضو کرو، یہ بھی آپ سب کے لیے سبب، ویسے تو سب وضو کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں، عادت ہماری بنی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو اہمیت حدیث کے ثبوت سے مل جائے کہ پڑھتے تو ہیں لیکن حکم کہاں تھا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا وضو سے پہلے ہم بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں تو حکم کہاں تھا، حدیث پاک بھی بتائیں. آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے مجھے حکم فرمایا اے ابو ہریرہ جب وضو کرنے لگو تو وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. اس سے کیا ہوگا؟
جب تک تم وضو سے فارغ ہوگے، وہ جتنا پیریڈ ہے وضو کرنے کا، جب تک تم وضو سے فارغ ہوگے فرشتے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ یہ بسم اللہ کی برکت ہے۔ آگے چلیے، اب بڑی پیاری بات ہے اور آخری بات ہے، اس بات پہ گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شیطان 3 مرتبہ شدید قسم کا رویا ہے۔ رونا نہیں ہوتا، رونا انسان کو کبھی دکھ ہو تو انسان روتا ہے نا، شدید قسم کا۔ خوشی میں روئے تو چند آنسو نکلتے ہیں، لیکن جب دکھ ہوتا ہے تو پھر انسان بھی وبیلا مچاتا ہے، شور مچاتا ہے، روتا ہے۔ تو کہا کہ شدید قسم کے جو غم شیطان کو ہوئے نا، وہ 3 مرتبہ شیطان بڑا رویا، بڑا وبیلا مچایا، بڑا شور مچایا۔ پہلا کب؟ جب ملائکہ کی جماعت میں تھا، حکم ہوا آدم کو سجدہ کرو، نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے جماعت سے نکالا، رجیم کیا، لعنت اتری اس پر، دور کر دیا، تو اس وقت بڑا رویا، بڑا وبیلا مچایا، جس کا ثبوت میں نے پچھلی جمعرات کو آپ کو سنایا، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے، پھر سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نکل جا، پس تو مردود ہے، بے شک روز قیامت تک کے لیے تجھ پہ لعنت پڑتی رہے گی۔ جب یہ جملہ ارشاد ہوا نا، شیطان جب نکلا تو بڑا اس نے شور مچایا، بڑا وبیلا مچایا، بڑا رویا۔ 1 مرتبہ تب رویا، دوسری مرتبہ کب رویا؟ بڑی خوبصورت بات ہے، حضور نے فرمایا جب اللہ نے مجھے دنیا میں محبوس فرمایا۔ یہ میلاد پاک کا مہینہ ہے، حضور تشریف لائے ہیں، تو یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں شیطان روتا ہے اور غلامان رسول خوشیاں مناتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ کیوں کہتے ہیں مرحبا؟ کیونکہ شیطان روتا ہے، غلام خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو محبوس فرمایا جن کے صدقے سے اللہ ساری کائنات کو روشن کی ہوئی، ان کو محبوس فرمایا جن کے صدقے سے اللہ انبیاء، اولیاء اور صالحین، مومنین، ایمان والوں کو بخشے گا، ان کے بیڑے پار ہوں گے۔ نبیوں کو نبوت جس کے صدقے سے ملی ہے، کائنات کا چراغاں جس کے نور کی چمک سے ہے۔ حضور نے فرمایا جب میں آیا، آمینہ کے لال تشریف لائے، جب حضرت عبداللہ کی پشت پاک سے وہ نور لباس بشریت میں اظہار جلال میں آیا، وہ پھر حسنین کے نانا بن کے آئے، وہ پھر سیدہ کائنات کے بابا بن کے آئے، اور ان غلاموں کے آقا بن کے آئے۔ حضور نے فرمایا دوسری مرتبہ شیطان اس وقت بڑا رویا۔ پہلی مرتبہ کب رویا؟ جب نافرمانی کی، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ دوسری مرتبہ کب رویا؟ جب حضور کی ولادت ہوئی۔ اب سنیے تیسری مرتبہ کب رویا؟ تیسری مرتبہ، یہ آخری جملہ ہے میرا، تیسری مرتبہ اس وقت رویا، حضور نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے میرے قلب مقدس میں سورہ فاتحہ کو نازل کیا اور اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل فرمایا۔ سورہ الحمد شریف کی ابتدا میں کس کو نازل فرمایا؟ حضور نے فرمایا اس وقت شیطان بہت رویا۔ اس جملے سے ہمیں پتا چلتا ہے بسم اللہ کی برکت کیا ہے۔ شیطان نے کیوں وبیلا مچایا؟ پہلے رویا، نافرمانی ہوئی کیونکہ بڑی بلندی میں تھا، مقرب خاص بارگاہ الہی تھا۔ اللہ نے کہا دور ہو جا، شیطان ہو جا۔ شیطان لفظ شیطانون یا شیطن سے نکلا ہے۔ شیطانون کے معنی ہیں
دور ہو جا، شیطان کے معنی ہے ہلاک ہو جا، دونوں معنی شیطان کا مطلب یہ ہے میں دور ہو جا۔ پھر نکال دیا، شیطان بڑا رویا۔ دوسری مرتبہ جب حضور آئے، اس کو پتا تھا اب جن کے سینوں میں ان کی محبت ہوگی ان کو تو میں گمراہ کر ہی نہیں سکوں گا، میرا تو مشن ہی خراب ہو جائے گا۔ پھر اور اوپر یہ برکت پہ برکت آ گئی کہ حضور کے سینہ پاک میں اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول، اور جب بسم اللہ شریف کا نزول ہوا تو اس لیے رویا کہ اب جہاں میں بے برکتی پیدا کرتا تھا یہ پڑھیں گے بسم اللہ تو اللہ برکت پیدا کرے گا، جہاں میں ان کو نافرمانی کی طرف لے کر جاتا تھا یہ پڑھیں گے بسم اللہ تو اللہ ان پر مہربانی فرمائے گا، جہاں پر میں ان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا تھا یہ پڑھیں گے بسم اللہ تو اللہ ان پر رحم فرمائے گا۔ جہاں پر شیطان کے حربے آ کے ناکام ہوئے اس کی برکت کس طرح ہوئی کہ اللہ نے حضور کے قلب مقدس پہ نازل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ یہ آج کی چند باتیں، اور آخری جملہ اختتامی یہ ہے کہ سارے قرآن کی برکت، اور اس کے راوی مولا علی شیر خدا ہیں، آپ نے فرمایا سارے قرآن کی برکت سورہ فاتحہ میں الحمد شریف میں موجود ہے۔ یہ قرآن کریم میں حضور کی عزیز ترین اور رب کی پیاری صورت جو ہے، بڑی عزت والی فضیلت، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ فرمایا سارے قرآن کی جو برکت ہے نا وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور سورہ فاتحہ کی ساری برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے۔ اور پھر مولا علی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت بسم اللہ کے حرف با میں موجود ہے، اور پھر آخر میں فرمایا حرف با کی برکت اس با کے نیچے لگے اس کے نقطے میں موجود ہے۔ تو سارے قرآن کی برکت کو اللہ نے اس چھوٹے سے، دیکھنے میں چھوٹا سا ہے بہت بڑا خزانہ، پڑھنے میں میرا خیال ہے 1 سیکنڈ لگتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن کیا ہے برکت سارے قرآن کی تمہارے دل میں اللہ پیدا کر دیتا۔ ضروری نہیں حافظ ہو، ضروری نہیں قاری ہو، ضروری نہیں عالم ہو، ضروری نہیں مفتی ہو، آپ بھی وہی بسم اللہ پڑھتے ہیں جو حافظ پڑھتے ہیں، آپ بھی وہی بسم اللہ پڑھتے ہیں جو قاری پڑھتے ہیں، آپ بھی وہی بسم اللہ پڑھتے ہیں جو مفتی و علماء پڑھتے ہیں، جو شیخ پڑھتے ہیں، سارے ہی وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا بس اس بسم اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، شیطان سے دور ہو جاؤ گے، رب کے قریب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے اس سیشن کو جو ہم نے بسم اللہ شریف کے اوپر گفتگو کی، چونکہ وقت کی بھی قید ہوتی ہے، یقیناً آپ احباب خصوصی وقت نکالتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ کم وقت میں اس کو زیادہ کنکلوڈ کیا جائے، نہیں تو یہ ایسے ایسے نکات ہیں، ایک ایک آیت پہ کتابیں پوری بھری لکھی پڑی ہیں، ان کو اگر بیان کیا جائے تو وقت اتنا نہیں ہے، لیکن چند جو اہم باتیں ہیں، نکات آسان الفاظ میں آپ تک پہنچاتا ہوں، ضرور ان کو دلوں میں جگہ دیں، اور جو جو باتیں سکھائی ہیں ان کو اپنی زندگیوں پہ اپنانا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں بسم اللہ جیسا خزانہ کسی کے پاس ہو، پھر بھی وہ مسلمان مایوس ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو مایوسی دور کریں، ہر کام سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، آپ دیکھیں آپ کے دل کو بھی تسکین ملے گی، آپ کے کاموں میں بھی اللہ برکت پیدا کرے گا۔ ضرور اس کو اپنائیں۔ تو وقت کم ہوتا ہے، لیکن جو باتیں ہم نے عرض کی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی جمعرات کو ہم انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا اس نے زندگی عطا فرمائی تو ہم الحمد شریف سے آغاز کریں گے، ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ سارا سلسلہ جاری رہے گا۔ یار زندہ صحبت باقی اعلان بھی سماعت فرما لیں انشاءاللہ، چونکہ لائیو فیس بک پہ بھی یہ احباب خصوصی طور پہ وقت نکال کے دیکھتے ہیں، ہماری لائیو فیس بک پیجز کے اوپر یوٹیوب کے اوپر اس وقت احباب دیکھ رہے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ 12 ربیع الاول شریف
9 اکتوبر انشاءاللہ دربار شریف میں ہر سال کی طرح عظیم الشان جلوس پاک صبح 9 بجے آغاز ہوگا اور ظہر کے وقت ختم 11ویں شریف بھی پڑھیں گے، ساتھ دعا بھی ہوگی، میلاد شریف بھی ہوگا، 11ویں شریف بھی ہوگی۔ آپ احباب نے یاد رکھنا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں عزتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الہ العالمین پروردگار عالم، یہ جتنے بھی احباب آئے درس قرآن و تفسیر قرآن کو سماعت فرمایا، آج ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر گفتگو کی ہے۔ مولا اس اہتمام و حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور قبولیت کا درجہ عطا فرماتے ہوئے ہم سب کو بسم اللہ شریف کی برکتیں عطا فرما۔ اس برکت کے طفیل ہمارے جو کام نہیں ہو رہے مولا ان نیک کاموں میں ہماری مدد فرما۔ مولا ہماری بیماریوں کو دور فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما۔ جتنے سنگی آئے ہیں وقت نکال رہے ہیں، جو لوگ فیس بک پہ یوٹیوب پہ لائیو دیکھ رہے ہیں، اسپیشل ٹائم نکال کر دیکھتے ہیں، مولا سب کو اپنے اس پیارے کلام، عزتوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی کتاب کا خصوصی فیضان عطا فرما۔ مولا ہم سب پہ اپنا خاص فضل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔